بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان اللہ جل شانہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ زبان کیونکہ زبان ایک اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے نا۔ وہ پچھلے دنوں شام کے وقت وہ ایک بچہ بھی آیا تھا، حالانکہ اس کی زبان تو تھی لیکن وہ بولتا تھا نہیں، بول نہیں رہا تھا وہ۔ کیوں بھی بلال دیکھا تھا نا اسے، بلال نے شاید اس کا نام کیا اس کو ہاں ہیپی کہہ رہا تھا، کہتا ہیپی آ گیا۔ اب جو زبان سے بولتے نہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ گونگا۔ اب گونگے کو اگر رو کے کہیں بھی تیری زبان نہیں ہے، وہ کہے گا کہ میری زبان تو ہے لیکن وہ بول ہی نہیں سکتا۔ جتنے گونگے ہیں ان میں سے کوئی شاذ و نادر ایسا ہوگا کہ جس کی زبان کٹی ہوئی ہوگی، نہیں تو 99.99% جو ہے سب کی زبانیں ہیں لیکن وہ بولے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زبان بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی، اس کے اوپر الفاظ تو نہیں ہے کہ جو آپ کے جیب میں آتا ہے آپ بولتے جا رہے ہیں، کہ زبان کا بولنا بھی اللہ کے امر سے ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو فالج ہو جاتا ہے تو زبان تو ہوتی ہے نا اس کی، لیکن وہ بولتا ہے؟ کہتے فالج ہو گیا ہے، بولتا ہی نہیں ہے۔ ہاتھ ہیں اس کے، کام ہی نہیں کرتے، ٹانگیں ہیں اس کی لیکن چل ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ کی، تو زبان بھی ایک اللہ کی، تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی اتنی تعداد میں نیکیاں لے کے آئے گا، کیونکہ نیکیوں کا وزن ہوگا نا، کہ اگر پہاڑ کے اوپر رکھ دی جائیں تو پہاڑ دب جائے۔ پہاڑ دب سکتا ہے؟ کیوں بھئی، کوئی تھوڑی سی چیز رکھنے سے دب سکتا ہے؟ آپ کتنے یہاں بیٹھے ہیں اس وقت؟ میرے خیال میں سبھی بچوں کو اگر جمع کیا جائے تو کتنے زیادہ ہیں کہ بلڈنگ ویسی کی ویسی کھڑی ہے، لیکن آپ سب کا کتنا وزن ہے؟ نیکیاں اتنی ہوگی کہ پہاڑوں کے اوپر رکھ دی جائے تو پہاڑ دب جائے گا، لیکن وہ ساری نیکیوں سے خالی ہو جائے گا۔ بھلا کیسے؟ کہ اس نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کر دی، تو وہ ساری نیکیاں مائنس ہوتے 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 نا بالکل مائنس ہو جائیں گی، زیرو۔ بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ بعضوں کا ابھی حساب رہتا ہوگا کہ انہیں کہا جائے گا کہ اس کا حق، وہ کہتے ہیں اب اس کے پاس تو نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، وہ کہنے لگے اب ان کی برائیاں ان کے ساتھ میں اس کے کھاتے میں ڈالو۔ تو جو اتنی ساری نیکیاں لے کر گیا تھا، اب لوگوں کے نیکیاں ساری ضائع کرنے کے بعد لوگوں کو گنا اپنے کھاتے میں لے رہا اور پھر وہ کہاں جا رہا ہے؟ جہنم۔ تو کس وجہ سے؟ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ کہتے ہیں کہ زبان کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو سارا دین اس کے قابو میں ہے۔ اگر اس کے زبان کا استعمال ٹھیک نہیں ہے تو سارا دین اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، ہر چیز جا رہی ہے۔ تو اس لیے زبان کا کیا کرنا چاہیے؟ اب زبان کے استعمال میں جو غلط ہے، کہتے ہیں اس کی غریب و لطیف صنعتوں میں سے ایک صنعت ہے، اس کا جثہ چھوٹا ہے، یعنی اس کا سائز کتنا ہے؟ صرف اتنا ہے، 3-4 انچ کی ہے، 4-5 انچ کی سائز اس کا بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کی اطاعت اور گناہ بہت بڑے ہیں۔ اس کی اطاعت اور اس کے گناہ
حتیٰ کہ کفر و اسلام جو گناہ اور اطاعت میں دو آخری کنارے ہیں اسی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اب دیکھو جو کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ مسلمان بن جاتا ہے۔ اب جو نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو زبان کا اتنا جو ہے وہ اہم کردار ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس کی آفتیں بے شمار ہیں۔ نمبر 1 بیکار گفتگو۔ اب اس کا غلط استعمال شروع ہو گیا ہے کہ بیکار یعنی ایسی باتیں ہیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ زبان سے۔ تو اب بیہودہ باتیں بھی کی جاتی ہیں، ایسی باتیں جو بالکل غلیظ ہیں، ناپاک ہیں، وہ والی باتیں بھی کس کے ذریعے سے کی جاتی ہیں؟ زبان سے۔ اسے جنگ و جدل لڑائی جھگڑا، ادھر بھی بات کر دی ادھر بھی بات کر دی، آپ سائڈ پہ بیٹھا ہے اور ان دونوں کو آپس میں لڑوا دیا۔ آج اس طرح کے بھی لوگ بہت سارا یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ منہ پھیلا کر باتیں کرنا، منہ پھیلا کر یعنی ایسے، یہ بھی طعن و تشنیع کے اندر آ جاتا ہے۔ یا بعض جو ہے نا وہ دوسروں کی نقل اتارنے میں بھی زبان کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور فاحش بات کرنا، یہ بیہودہ بات کے اندر ہی آتا ہے، یہ بھی فاحش بات، گالی دینا، اور یہ زبان کے غلط استعمال ہے زبان کا۔ اب گالی کس سے دی جاتی ہے؟ زبان سے۔ تو یعنی کہ یہ زبان کا غلط استعمال ہے، تو اس سے بھی بچا جائے۔ لعنت کرنا، اور اپنے گھر کے اندر جو ہے بچوں کے اوپر بھی کی جاتی ہے اس کا استعمال، جانوروں کے اوپر بھی کیا جاتا ہے، تو زبان کے ذریعے سے کسی کے اوپر لعنت نہ کی جائے۔ اللہ جانے اور وہ بندہ جانے۔ کسی کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، تمسخر مذاق کو کہتے ہیں، مذاق بھی بناتے ہیں، کیوں بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بات سمجھ رہے ہو؟ کسی کا راز ظاہر کرنا، اب فرض کریں اس نے کوئی ایسی بات کر دی ہے، اس نے کہا کہ یہ میں آپ ہی کو بتا رہا ہوں، یہ راز ہی رہے، تو وہ وہاں تو کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے یا اسی دن شام کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بات تو فلاں کو بھی پتہ چل گئی ہے، فلاں کو بھی پتہ چل گئی ہے، فلاں کو بھی، وہ تو راز پھر راز نہیں رہا۔ جھوٹا وعدہ کرنا اور جھوٹ بولنا، کہ کہہ دیا اوپر سے ٹھیک ہے جی میں آ جاؤں گا، لیکن دل میں ہے کہ میں نے نہیں پہنچنا، تو یہ تو جھوٹا وعدہ ہو گیا۔ یا جھوٹ بولنا، تو جھوٹ بھی کس سے بولا جاتا ہے؟ زبان سے۔ تو جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے، بلکہ ساری برائیوں کی جڑ ہے کیا؟ جھوٹ۔ جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی، اب یہ بھی زبان کے استعمال سے ہی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور کسی پر تعریض کرنا، غیبت کرنا اور چغلی کرنا، یہ بھی زبان کے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اور کیا ہے؟ دو رنگی باتیں کرنا۔ دو رنگی باتوں کا کیا مطلب؟ کہ اس کے پاس بیٹھے ہیں، ان کی شروع کر دی، اب دوسرے کے پاس گئے ہیں تو وہاں پر جا کے ان کی باتیں شروع کر دی کہ میں تو آپ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے نا، وہ ایسے کام کرتے تھے۔ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے تھے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ جب کفار میں جاتے تھے، مشرکین کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو ان کو ویسے بے وقوف بنایا ہے، اصل میں ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ اور بے محل کسی کی تعریف بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی زبان کا غلط استعمال ہے۔
تعریف کس کی ہو، کیونکہ تعریف کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی۔ اس کے علاوہ دنیا کی بنی ہوئی جو مخلوق ہے اس کی تعریف یہ بے محل سوال کرنا یہ بھی لغو باتوں کے اندر آتا ہے۔ اتنی ساری کثیر یہ چھوٹی سی چیز کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کا مسئلہ نہایت خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ رہنے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ تو یہ زبان کا غلط استعمال کی وجہ سے یہ اتنی ساری اس کی برائیاں ہیں۔ تو اس لیے زبان کا کیا کرنا چاہیے؟ صحیح استعمال۔ کھڑے نہیں ہونا، ابھی ایسے ہی بتانا ہے کہ جو باتیں ہوئی ہیں بتاؤ، یہ بھی آپ کا ایک لیکچر کا حصہ ہے۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ یہاں ہمیں مختلف مسائل کا بچے کلاس میں بہت اچھے ہیں، پورے 100% نمبر لے رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ ہمارے لیے درپیش ہے کہ اس نے اس کو بات کر دی، اس نے اس کو بات کر دی، اس نے اس کو بات کر دی۔ ضرورت ہے تو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ کو بٹھایا ہوا ہے یہاں پہ۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اس کا بڑا نقصان ہے معاشرے کے اندر۔ کلاس میں ہے تو کلاس میں اگر غلط استعمال کر رہے ہیں زبان کا تو آپ کو بھی مسئلہ، سٹاف کو بھی مسئلہ، ادارے کو بھی مسئلہ، آپ کے گھر والوں کو بھی مسئلہ، ہر جگہ پہ مسئلہ ہی مسئلہ ہے۔ ہاں جو آپ کو کام دیے ہیں اس کو آپ کریں۔ اب گھر میں ہے، یہاں پہ 2-3 بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، وہ 2-3 ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یہ ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور وہ جب باتیں کر رہے ہو تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف پتہ نہیں باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ باتیں کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو غلط فہمی کا بھی لوگ شکار ہیں۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے اچھی بات کا حکم کرو یا بری بات سے منع کرو، اور تیسرا کیا فرمایا؟ یا پھر اللہ کا ذکر کرو۔ 3 کام میں سے ایک کام کرو، یا آپ کی بات زبان چل رہی ہو اچھی بات کرنے میں، یا برائی سے منع کرنے میں، یا پھر تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اللہ کا، بس اس کے علاوہ کہتے ہیں بس خاموش رہیں۔ بلکہ یہ آخر میں نے بتایا نہیں آپ کو، یہ حدیث پڑھ کے سنائی ہے کہ جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ بلکہ ایک اللہ والے کا قول ہے، وہ کہتے ہیں بولنا چاندی ہے اور خاموش رہنا سونا مہنگا کہ چاندی ہے؟ میں ایک جگہ پہ بات کر رہا تھا یہی چند دن پہلے، میں نے کہا سونا مہنگا ہے یا چاندی؟ وہ کہنے لگا چاندی مہنگی ہے۔ میں نے کہا پھر تو میری بات آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ اب جب بولے گا نا تو ہو سکتا ہے کہ اسے غلط بھی بولا جا سکے، لیکن یہ کہ اگر خاموش ہے تو کہتے ہیں کہ جو خاموش رہا وہ ویسے بھی دیکھیں نا، زبان اللہ نے کتنی دی ہیں؟ ایک ہے، یہ ٹیکنیکل بات ہے۔ کان کتنے دیے ہیں؟ زبان کتنی دی ہے؟ اب زبانیں بھی تو 2 دی جا سکتی تھی نا، کان ایک بھی دیا جا سکتا تھا، سننا ہی ہے۔ اب زبان ایک دی ہے اور کان کتنے دیے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بولنا کم چاہیے، سننا کیوں بھائی؟ بات سمجھ گئے؟ اور آج کم ہو کیا رہا ہے؟ سنتے کم ہیں اور بولتے زیادہ ہے۔ سننی چاہیے، لیکن آج سے اگر یہ ہم شروع کر لیں گے نا کام، اور سننا بھی وہ والا چاہیے کہ جو صحیح ہو، نہیں تو اگر اور طرح کا سنیں گے نا تو پھر اور بن جائے گا۔ تو سننا بھی صحیح چاہیے، پازیٹیو چاہیے، نہیں تو پازیٹیو مین کو، پازیٹیو آدمی کو اگر نیگیٹو سنانا شروع کر دیں گے تو وہ بھی ایک نہ ایک دن جو ہے نا پھر نیگیٹو بن جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟
دیکھو میری بات سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو؟ کہتے ہیں مجھے کسی کے آگے نا عیب نہ بتاؤ، مجھے کسی کی آگے کوئی کمی نہ بتاؤ، مجھے کسی کی آگے نا کوئی خامی نہ بتاؤ، مجھے کسی کے آگے کوئی عیب نہ بتاؤ۔ کون فرما رہا ہے؟ تو پھر فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بتائیں گے کہ اس کا میرے ذہن میں کچھ مطلب اور طرح کے ویو بن جائیں، تو لہٰذا ان چیزوں سے آپ بچیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کو فرما رہے ہیں، اور ہم میں سے کون سا ایسا کوئی بزرگ ہے کہ جو دوسروں کی کمیاں بھی سنے اور پھر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کرے؟ کو کر سکتا ہے؟ میری بات سمجھ میں نہیں آئی شاید۔ تو اس لیے جو سننا ہے تو وہ بھی اچھا سننا ہے، نہیں تو روک دیں۔ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اللہ کے بہت بڑے نیک انسان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر جو مجھے پاپولرٹی ملی ہے، احمد اور یہ ریحان دونوں کھڑے ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت پوری دنیا کے اندر جو شہرت ملی ہے نا، وہ پتہ کس وجہ سے ملی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کی غیبت نہیں کرتا اور نہ میں کسی کی غیبت سنتا ہوں، نہ میں کرتا ہوں اور نہ میں وہیں روک دیتے ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے او جی مولانا صاحب وہ فلاں بندہ، وہ کہتے ہیں نہیں بس ٹھیک ہے اپنے پاس ہی رکھو، میرے کانوں تک نہ یہ بات آنے دو، بس وہ وہیں روک دیتے ہیں اس کو۔ کہتے ہیں میری مجلس کے اندر کسی کو اجازت نہیں ہے کیا کرنے کی؟ نہ غیبت کرنے کی، نہ کہتے میری عادت ہے۔ تو یہ والی صفات کی وجہ سے کہتے اللہ نے مجھے اتنی زیادہ عزت سے نوازا ہے۔ اور پھر وہ ایک آدمی کا بتا رہے تھے کہ ایک پولیس کے اندر بہت بڑا آفیسر تھا، اور وہ کہنے لگا صرف میں نے غیبت چھوڑی ہے۔ کیا کیا ہے؟ اور مجھے زندگی گزارنے کا مزہ پتہ کیسے آ رہا ہے؟ اب جیسے سردیاں ہیں، بہت زیادہ سردی ہو اور دھند بھی پڑی ہوئی ہو، اس کے بعد پھر اچانک سے دھوپ نکل آئے، تو سب کا دل کرتا ہے نا اب دھوپ میں بیٹھیں۔ تو دھوپ میں بیٹھ کر کس کس کو پھر اس صورت میں مزہ آئے گا بھائی؟ کس کس کو اچھا لگے گا؟ موسٹلی سب کو اچھا لگے گا نا۔ اب جو ہے نا وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ جو آفیسر ہے نا پولیس کے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے صرف غیبت چھوڑی ہے، مجھے زندگی گزارنے کا مزہ ایسے آ رہا ہے جیسے سردیوں میں نا دھوپ میں بیٹھنے کا مزہ آتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کسی کی غیبت کرنا۔ غیبت ہے کیا؟ کہ کسی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے منہ کے اوپر کی جائے تو اس کو اچھی نہ لگے، بری لگے، تو وہ کیا ہے؟ بعض لوگ انجانے میں پتہ کیا کہہ دیتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں کہڑا جی کسی کو ڈردا، میں تا گل منہ تے کہہ دینا ہونا ہے، میں کون سا کسی سے ڈرتا ہوں، یا میں کون سا کسی سے ڈرتی ہوں، میں تو منہ پہ کر دیتی ہوں بات، میں نہیں کبھی رکھی۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے بھئی۔ اب اگر یہ بات کسی کے دل کو ناگوار گزرتی ہے تو بس اس کو ہضم کر جاؤ، نہ لاؤ اس کو زبان کے اوپر، تاکہ کسی کی دل آزاری کا ذریعہ نہ بنے۔ آج عبادات کے اندر مزہ پتہ کیوں نہیں آتا؟ وہ اس لیے کہ زبان کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور کیا مجال ہے کہ اس کی توجہ کسی اور جگہ پہ چلی جائے، ذکر کر رہا ہے، اس کو مزہ نہ آئے۔ لیکن یہ زبان کا غلط استعمال کی وجہ سے اب عبادات کے اندر بھی مزہ نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے علاوہ، ذکر اذکار کے علاوہ، عبادت کے علاوہ ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں جو ہے نا وہ صحیح نہیں چل رہے۔ جیسے اگر کوئی مٹھائی کھا رہا ہو
اور وہ ساتھ والے کو کہے کہ یار میٹھا نہیں ہے، اس میں میٹھا نہیں ہے. یا اگر بیمار کو اگر دیا جائے، مٹھائی دی جائے یا کوئی اور چیز دی جائے نا، کیونکہ اس کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے. بعض بخار کی دو کنڈیشن ہوتی ہیں نا، ایک باہر فیل ہو جاتا ہے اور ایک کہتے ڈاکٹر کہتے نہیں جی اس کے اندر بخار ہے. وہ جو بھی چیز کو کھاتا ہے وہ کہتا ہے کوڑی ہے. کیا کہتا ہے؟ حالانکہ وہ کوڑی نہیں ہوتی، کڑوی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے منہ کے ذائقے کی کڑواہٹ کی وجہ سے وہ کڑوی لگ رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح جب زبان کا صحیح استعمال نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر ہر عبادت جو ہے نا وہ اس کے اندر اس کو کوئی مزہ نہیں آتا. تو اس لیے آج کی اس سیٹنگ کے اندر ہم آخر میں یہ بات لے لیں کہ آج سے ہم زبان کا کیا کریں گے؟ تو کون کون کرے گا؟ تو صحیح استعمال کیسے ہوگا؟ شاباش. صحیح استعمال کیسے ہوگا؟ یا تو اچھی بات کر رہے ہوں، یا پھر کسی غلط بات پہ روک رہے ہوں، منع کر رہے ہوں، یا پھر اللہ کا ذکر کر. ورنہ کیا کریں؟ ہاں. اور ایک ٹیکنیکل بات یہ بتائیے آپ کو کہ اللہ نے زبان ایک دی ہے اور کان دو دی ہیں. تو سننا زیادہ ہے، سننا ویسے بھی سنا زیادہ جائے اور بولا اس سے بھی نالج میں اضافہ ہوتا ہے. اگر ہم اس فارمولے کے اوپر عمل کر لیں گے تو ہم بہت کچھ دنیا کے اندر سیکھ سکتے ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے. بات سمجھ گئے؟ کیوں بھئی آج سے کیا کر رہے ہیں؟ بولنا کم ہے، بلکہ بہت سارے جو ہے نا وہ بولتے زیادہ ہیں اور سنتے وہ کہتے نہیں میری سنو، پہلے میں تمہاری بات میں سنتا ہوں، پہلے کیا کرو. ایسے نہیں بھئی. اب جو آپ کی 1 گھنٹے سے سن رہا ہے اب اس کی بھی سن لو. یہ تو نہیں کہ آپ نے گھنٹہ پورا کر دیا، اس نے کہا اچھا جی السلام علیکم میں چلتا ہوں. تو ایسے نہیں. سمجھ گئے؟ اب کس کی سننی ہے؟ ہنٹ میں دے دیتا ہوں. گھر میں ہے تو اپنے والدین کی سنیں، اپنے بڑے بہن بھائیوں کی سنیں. تو کلاس میں ہیں تو کلاس میں اپنے ٹیچرز کی سنیں. بعض بچے بیٹھے ہوتے ہیں کلاس میں اور پہنچے کہیں اور ہی ہوتے ہیں. وہ ٹیچر بھی کہتی ہے وہ بیٹا بات سنو، وہ کہتا ہاں جی مس جی کی کیا فرمایا آپ نے، کیا بتا رہے تھے؟ یا وہ پوچھ لیتے کہ میں نے کیا سمجھایا، وہ کھڑا ہو کے کہتا کی کہتے ہیں آڑا دوڑا دیکھنا شروع کر دیتا. وہ ساتھ والے سے بھی پوچھتا وہ میں نے کیا بتایا ہے آپ کو، کیونکہ اس کی توجہ ہو، دھیان ہو اس کا، تو پھر ہی سمجھ میں آئی ہے نا بات. تو اس لیے کلاس میں ہے تو ٹیچر کی بات کو غور سے سنیں. اور یہ بات میں نے ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ کہی ہے کہ جو اپنے بڑوں کی کلاس میں، اپنے ٹیچرز کی، گھر میں اپنے والدین کی سنتا ہے، ان باتوں کے اوپر عمل کرتا ہے، تو پھر معاشرے میں اس کو کسی کی سننی نہیں پڑے گی. بات سمجھ گئے؟ تو اپنی زبان کا صحیح استعمال کیا جائے. اور غیبت اس وقت تو معاشرے کے اندر بہت، بلکہ جو ہے نا وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، غیبت. اور یہ تو بہت بڑا، حدیث پاک میں اس کی بہت بڑی وعید ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے. اس سے بڑھ کر اور گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی کی نیکیاں جو ہے نا وہ کمائی ہوئی آپ کی جس نے غیبت کی ہے اس کے کھاتے میں چلے گی. تو جس کو غیبت کرنے کی عادت ہے نا وہ اپنے لیے نیکیاں نہیں کر رہا، وہ تو اس کے لیے کر رہا ہے. میرا کچھ وقت جو ہے نا وہ باہر سے ساؤتھ افریقہ سے آئے ہوئے کچھ مہمان تھے، ان کے ساتھ گزرا، اور ان میں سے نا جو ایک آدمی تھا وہ یہ کہتا تھا کہ غیبت بالکل نہ کرو، غیبت، اس پہ نا وہ ترغیب دیا کرتے تھے. اچھا پھر ایک دن کہنے لگے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہنے لگے اگر آپ سے نہیں رہا جاتا، یہ بات غور سے سننا، وہ کہتا آپ سے اگر نہیں رہا جاتا نا کہ غیبت آپ نے لازمی کرنی ہے، لازمی کرنی ہے، آپ سے نہیں رہا جاتا، تو پھر کہتے پتہ کس کی کر لو، پھر اپنی ماں کی کر لو یا اپنے باپ کی کر لو. میں نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی؟
وہ کہتا جب آپ غیبت کرو گے نا تو آپ کی نیکیاں نکلیں گی آپ کے اکاؤنٹ سے، جس کی کریں گے نا آپ اس کے کھاتے میں چلی جائیں گی۔ تو جب اپنی ماں کی غیبت کرو گے نا تو آپ کے اکاؤنٹ سے نیکیاں نکلیں گی تو کہاں جائیں گی؟ آپ کی ماں کے اکاؤنٹ میں۔ یا آپ کے اپنے باپ کی کرو گے تو کس کے اکاؤنٹ میں چلی جائیں گی؟ وہ کہتے ہیں نیکیاں گھر دیاں گھر ہی رہ جان گیاں، اگر آپ سے نہیں رہا جاتا تو کیا کر لیں؟ اپنی ماں کی کر لو یا اپنے، ویسے کرنی کسی کی بھی نہیں چاہیے۔ والدین کو نیکیاں تو ویسے ہی آٹومیٹکلی چلی جاتی ہیں۔ آپ نے نماز پڑھی، اولاد وہ ایسٹ ہے، اولاد وہ اثاثہ ہے، آپ نیت کریں یا نہ کریں۔ آپ نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، کتنی دفعہ؟ آپ نے سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو 3 دفعہ پڑھے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے نیت کی یا نہیں کی، آپ کے والدین کو پورے قرآن کا ثواب مل گیا۔ تو اولاد تو ویسے ہی صدقہ، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، آپ نیت کریں یا نہ کریں، آپ نے جو نیکی کا کام کیا تو فوراً ان کے نامہ اعمال میں درج ہو گیا اور پورا درج ہو گیا۔ تو اس لیے اپنی زبان کا صحیح استعمال ہو، اور جو زبان کا غلط استعمال ہے اس کی میں نے ڈیٹیل آپ کو بتا دی اور اس کے نقصانات بھی بتا دیے ہیں۔ اور بلکہ ہمارے دین میں 90-95% جو حصہ ہے وہ زبان کا عمل دخل ہے۔ تو زبان اگر قابو میں ہے تو سارا دین قابو میں ہے، اور اگر زبان قابو میں نہیں ہے تو ساری چیز، سارا دین آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ تو آج سے ہم اس بات کا عزم اور نیت اور ارادہ کریں، اگر کسی کو گالی گلوچ کی عادت پڑی ہوئی ہے تو وہ یہ اپنے جو ہے نا وہ یہ آپ نکال دے، کسی کو غیبت کی، چغلی کی اور بیہودہ اور گفتگو کرنے کی یا اس طرح کی باتیں کرنے کی اگر کسی کو عادت ہے یا آپ کے دوستوں میں ہے، ان کو سمجھائیں اور بتائیں۔ اگر وہ نہیں باز آ رہے تو ان کی مجلس کو چھوڑ دیں، یہی بہتر ہے۔ نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو، ترقی ہو، آپ کے علم اور عمل کے اندر ترقی ہو، نہ کہ یہ ہے اور جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ چنگیاں دے لڑ لگے چوڑی پھل پے، مندیاں دے لڑ لگے تے اگلے بھی ڈل گئے۔ تو اگر اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو پھولوں کی بارش ہوگی، اور اگر ایسے ویسے 11 لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو جو آپ کے پاس ہے تو وہ بھی جاتا رہے گا۔ بات سمجھ گئے؟ کس کس کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ تو بیٹا جب عمل کریں گے تو آپ کا فائدہ، ہم سب کا فائدہ ہوگا، معاشرے کا فائدہ ہوگا، گھر والوں کا فائدہ ہوگا۔ یہ دیکھیں کتنے سارے فائدے اکٹھے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، کریں گے بھی کوشش، اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے۔